من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، آئیے سبق شروع کرنے سے پہلے نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت تو اس کے عمل سے بہتر ہے، کے تحت اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے اور قرآن پاک درست پڑھنے کے لیے علم قراءت سیکھوں گا۔ حروف کو منزل من اللہ، یعنی جیسا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے اسی طرح ادا کرنے کی کوشش کروں گا۔ کلاس کے بعد بھی تیاری کے لیے مزید وقت دوں گا۔ چلیے، اسکرین سب کو نظر آ رہی ہے؟ جی حضور۔ چلیے دیکھیے، معرفت الرسوم میرے ساتھ سبھی لوگ دہرائیں گے، ہے نا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، بسم اللہ الرحمن میرے بعد الرحیم۔ سبھی لوگ دہرائیں، ہے نا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ربی یسر ولا تعسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ بالخیر۔ رب یسر ربی یسر ولا تعسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ وتمم خیر۔ رب یسر ربی ولا تعسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ وتمم بالخیر۔ رب زدنی علما بزدنی علما یا فتاح یا علیم۔ یا فتاح یا علیم۔ چلیے ماشاء اللہ، آئیے کتاب کی ابتدا کرتے ہیں۔ آج ہم جو کتاب شروع کرنے والے ہیں، اس کتاب کا نام معرفت الرسوم ہے، اور یہ کتاب جو ہے فن رسم میں لکھی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور رسم کے بارے میں ہم لوگوں نے جو ہے کچھ جو ہے اس سے قبل جامع الوقف میں جانا ہے، جس میں بتایا گیا تھا کہ ایک قاری کو جو ہے نا کم سے کم 4 علوم کا جاننا ضروری ہے، اس میں سے ایک علم رسم بھی ہے۔ علم رسم اور فن رسم کہتے ہیں کہ قرآن کے کلمات کو کس طرح لکھنا ہے، ٹھیک ہے، اس کی جانکاری جس علم سے ہوتی ہے اس فن کو اور اس علم کو علم رسم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کتاب کا نام مصنف صاحب نے معرفت الرسوم رکھا۔ رسم کی جمع جو ہے وہ کیا ہے؟ رسوم ہے۔ رسم کا مطلب لکھاوٹ، اور چونکہ اس کتاب میں پورے قرآن میں جتنے کلمات آئے ہیں اس میں جو ہے ان کلمات کو کیسے لکھنا، اس کے اصول اور ضوابط اور مستثنیات بتائے گئے ہیں، اس وجہ سے مصنف صاحب نے جو ہے نا رسم کی جگہ رسوم کا لفظ استعمال کیا۔ اور اس کتاب کو پڑھنے کے بعد ہمیں جو ہے کیا ہوگی؟ رسم کی پہچان ہو جائے گی، یعنی کس کلمے کو کس طرح لکھنا ہے، کہاں الف لکھنا ہے، کہاں الف نہیں لکھنا ہے، کہاں واو لکھنا ہے، کہاں واو نہیں لکھنا ہے، اور کہاں پر یا لکھنا ہے، کہاں نہیں لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے مصنف نے اس کتاب کا نام معرفت الرسوم رکھا، ٹھیک ہے۔ اس کتاب کے مصنف کون ہے؟ تو اس کتاب کے مصنف جو ہے ابن ضیاء محب الدین احمد، یعنی قاری محب الدین احمد ہی ہیں، جو کہ مصنف ہیں معرفت التجوید کے، معرفت الوقوف کے، اور وہی مصنف ہے معرفت الرسوم کے بھی، ٹھیک ہے۔ مزید ان کی اور ایک کتاب ہم نے پڑھی ہے، وہ ہے جامع الوقف، ٹھیک ہے۔ تو سبوں ان تمام کتابوں کے مصنف جو ہیں وہ قاری محب الدین احمد ہیں، جن کے والد کا نام ہے ضیاء الدین احمد، اسی وجہ سے وہ اپنا نام کیا لکھتے ہیں؟ ابن ضیاء محب الدین احمد۔ یہ ناروی ہیں اس لیے کہ یہ نارا کے رہنے والے تھے، منسوب ہیں، ٹھیک ہے، جگہ کی وجہ سے، تو ناروی اور الہ آبادی الہ آباد کے رہنے والے تھے اس لیے۔
آگے کہتے ہیں مصنف تحفۃ المبتدی، یہ ایک کتاب ہے جو کہ سراج القراءت کے بعد ہے، ضیاء القراءت کے بعد سراج القراءت ہے، اور سراج القراءت کے بعد یہ کتاب ہے، یعنی تحفۃ المبتدی ہے۔ تو یہ اس کے بھی مصنف ہیں، کون؟ قاری محب الدین احمد صاحب۔ اور وہ معارف ثلاثہ، اور تین وہ کتابیں جن کے شروع میں معرفت کا لفظ آتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ پہلی کتاب ہے معرفت التجوید، دوسری کتاب ہے معرفت الوقوف، ٹھیک ہے، اور تیسری کتاب ہے معرفت الرسوم، ٹھیک ہے۔ تو ان کو جو ہے نا معارف ثلاثہ یعنی تین معرفت والی کتابوں کا مصنف بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مصنف کہتے ہیں تحفۃ المبتدی و معارف ثلاثہ، ٹھیک ہے، تین معرفت والی کتابوں کے مصنف۔ صانہ اللہ تعالی عن جمیع الشرور والمبادی، صانہ اللہ تعالی، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، عن جمیع الشرور، ہر طرح کی عن جمیع الشرور والمبادی، ہر طرح کے آفات اور بلیات سے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ المجتبی، ٹھیک ہے۔ الحمد للہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، وسلام علی عبادہ، اور سلام اس کے عبادہ الذین اصطفى، چنے ہوئے بندوں پر، والصلاة والسلام، اور درود و سلام علی سیدنا محمد، ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وآلہ، اور ان کے آل پر، وصحبہ المجتبی، اور چنے ہوئے صحابہ پر۔ اما بعد، اس کے بعد کہتے ہیں احقر ابن ضیاء محب الدین احمد عفی عن، ٹھیک ہے، احمد عفی عن کے بارے میں غالباً آپ لوگوں کو پہلے میں نے بتایا تھا، عفی عن جیسے ہم کہتے ہیں رضی اللہ عن، ٹھیک ہے، اسی طرح سے عفی عن، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، ٹھیک ہے۔ ساکن قصبہ نارا ضلع الہ آباد کہتا ہے، جو کہ رہنے والے کہاں کے تھے؟ قصبہ نارا، ٹھیک ہے، اور ضلع الہ آباد۔ وہ کہتے ہیں کہ فن رسم خط عثمانی، ٹھیک ہے، فن رسم خط عثمانی ایسی عجیب چیز ہے کہ عقل انسانی اس کے نکات سے حیران اور ششدر ہے، اسی وجہ سے اس کا معلوم کرنا اس قدر ضروری ہے کہ بلا علم رسم قرآن صحیح پڑھنا دشوار، اور رسم قرآنی من جملہ کہتے ہیں ارکان قرآن ہے، ٹھیک۔ اب یہ ارکان قرآن کیا ہے؟ پہلے آپ لوگوں نے سنا ہے ارکان قرآن کے بارے میں؟ نہیں سنا ہوگا، مے بی۔ میری آواز جا رہی ہے نا؟ ایسا تو نہیں میں صرف اپنے آپ سے بات کر رہا ہوں؟ جی حضور آ جی رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو ارکان قرآن کیا ہے؟ جو ہے قرآن شریف کے 3 ارکان ہیں۔ قرآن شریف کے کتنے ارکان ہیں؟ 3 ارکان ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ کیا ہیں؟ وہ 3 ارکان کیا ہیں وہ جان لیجئے کہ قرآن شریف کے 3 ارکان ہیں۔ پہلا رکن جو ہے وہ ہے کہ الفاظ کا موافق نحو کا ہونا، یعنی اگر ایک کتاب ہے جو عربی عبارت اس میں ہے، تو ہر عربی عبارت والی کتاب کو جو ہے قرآن نہیں کر سکتے۔ اس عربی عبارت میں جو حرکات و سکانات ہیں اس کو دیکھیں گے کہ وہ موافق نحو ہے کہ نہیں، نحو کے موافق ہے کہ نہیں۔ اگر نحو کے موافق ہے تو یہ قرآن ہونے کا جو ہے نا اس کا ایک رکن ادا ہوا۔ اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ جو دیکھتے ہیں وہ ہے تواتر سے ثابت ہونا۔ تواتر یعنی روایت سے وہ جو ہے قرات، یعنی الحمدو اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو الحمدو یہ روایت سے ثابت ہو، یعنی آپ نے جن کسی سے پڑھا، انہوں نے کسی سے پڑھا، انہوں نے کسی سے پڑھا، اس طرح سے یہ سلسلے وار سند اس کی جو ہے نا کہاں تک ہونی چاہیے؟ حضور تک سند ہونی چاہیے کہ حضور نے ایسا پڑھا
وہاں سے نقل ہوتے ہم تک پہنچا، اس لیے ہم الحمدو کو الحمدو پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور الحمدو کو الحمدو ہی کیوں پڑھ رہے ہیں، الحمدہ کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں، الحمدی کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ تو اس میں کس چیز کا دخل ہے؟ نحو کا دخل ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا اعراب کیا ہوگا؟ تو ایک ہے کہ اس لفظ کا موافق نہ ہونا ضروری ہے، دوسرا ہے نقل سے، روایت سے وہ ثابت ہو۔ دو رکن ہو گئے۔ آخری جو رکن ہے وہ ہے رسم عثمانی میں وہ کلمہ اسی طرح سے لکھا ہو جیسا کہ آپ جو ہے لکھ رہے ہیں، یا جو آپ کے پاس جو نسخہ ہے قرآن شریف کا اس میں اگر ویسے ہی لکھا ہے، جیسا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں قرآن کو جمع کیا گیا تھا، اور اس میں جس آیت میں جس کلمے کو جیسا لکھا گیا تھا ویسے ہی لکھا ہوا ہے، تب جا کے یہ تینوں رکن جب پائے جاتے ہیں تب اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ قرآن کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو چونکہ کہتے ہیں وہ ارکان قرآن جو تین ہیں اس میں سے تیسرا جو ہے وہ کیا ہے؟ رسم عثمانی کے موافق ہونا، ٹھیک ہے؟ کلمہ جو مرسوم ہے وہ کلمہ کس طرح ہونا چاہیے؟ رسم عثمانی کے موافق ہونا چاہیے۔ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ رسم قرآنی جو ہے من جملہ، یعنی مجموعی طور پر جملہ مجموعی طور پر جو ہے کہتے ہیں ارکان قرآن میں سے، یعنی اسی کا ایک حصہ ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ فن میں اردو کا کوئی ایسا رسالہ معلوم نہیں ہوا کہ جس کو مبتدی طلبہ، ٹھیک ہے، جو پہلی مرتبہ علم رسم پڑھ رہے ہیں، کما حقہ سمجھ سکیں، ٹھیک ہے؟ کہ جتنا اس کا حق بنتا ہے، سمجھنا ضروری ہے، اتنا وہ سمجھ سکے، ایسی اردو میں کوئی کتاب یا کوئی ایسا رسالہ ان کو معلوم نہیں ہوا، ٹھیک ہے؟ تو پھر کہتے ہیں کہ ایسے رسالہ کی بابت جو ہے بعض احباب کے حسن ظن اور اصرار نے، ٹھیک ہے، باوجود قلت فرصت کے مجھ کو لکھنے پر مجبور کیا، لہذا کہتے ہیں خدا کے بھروسے پر یہ کام شروع کرتا ہوں، اور اس رسالہ کا نام معرفت الرسوم رکھتا ہوں۔ اللہ پاک قبول فرما کر شائقین فن کو اس سے نفع پہنچاوے، آمین۔ واللہ الموفق والمعین۔ موفق لکھا ہے، موفق ہونا چاہیے۔ اچھا، الموفق والمعین کیا ہے؟ موفق، موفق اس کا معنی ہوگا اللہ ہی جو ہے نا توفیق دینے والا اور مدد فرمانے والا ہے، ٹھیک ہے؟ امید ہے آج کا جو سبق ہے وہ صرف مقدمہ میں نے پڑھا ہے، آپ لوگوں کو کچھ سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجئے، پھر کل کے ایگزام کی جو ہے تیاری کرتے ہیں۔ جی، کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ لیں گے۔ اور یہ کہہ رہے فوائد مکیہ نہیں ہوگی کیا؟ فوائد مکیہ انشاءاللہ ہم لوگ اس کتاب کے بعد پڑھیں گے، معرفت الرسوم کے بعد، ٹھیک ہے؟ جی جی، کسی کا کوئی سوال ہو تو؟ رسم قرآنی، یہ ارکان قرآن کے بارے میں اور ایک مرتبہ وضاحت فرما دیں۔ ہاں مطلب قرآن جو ہیں ہاں، ارکان قرآن جو ہے نا اس میں مطلب ہے کہ یوں سمجھیے کہ قرآن مطلب کوئی ایک کتاب لے کے آئے مثال کے طور پر، ٹھیک ہے، آپ کے پاس، اور اس میں عربی میں کچھ لکھا ہو، مان لیجیے، ٹھیک ہے، جو اور اگر وہ کہتا ہے کہ یہ قرآن ہے، تو اس کو قرآن کہنے کے لیے جو ہے نا پیمانہ کیا ہوگا؟ یقین سے جی آپ کیسے، یا کیا کیا پیمانہ ہوگا، کیسے آپ اس کو ہے نا جانچیں گے یا رکھیں گے کہ یہ واقعی قرآن ہے یا قرآن نہیں ہے؟ تو اس کے لیے تین رکن ہے، تین پیمانہ ہے، تینوں ہونا چاہیے تب جا کے وہ قرآن کہلائے گا۔ اگر تینوں میں سے ایک بھی چیز اگر اس میں سے مس ہے، یعنی وہ موجود نہیں اس میں، تو پھر وہ قرآن نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا؟ جی لگ رہا نہیں سمجھ میں آیا۔ اچھا، اس کو اور آسان کرتے ہیں، جیسے ہم پڑھتے ہیں نا الحمدللہ، ٹھیک ہے؟ تو
آپ لوگ اگر تھوڑا بہت پڑھیں تو للہ جب ہم پڑھتے ہیں تو آپ آپ اگر غور کریں گے سب سے پہلے تو للہ میں ہم اللہ اس میں جلالت میں جو ہا ہے اس پر زیر ہی کیوں پڑھتے ہیں، زبر کیوں نہیں پڑھتے؟ کیونکہ لکھا ہوا ہے اس میں. نہیں، اس لیے کہ نحو کا قاعدہ ہے. کیا ہے؟ نحو کا قاعدہ ہے. جی، وہ جو لام ہے اس کو بولتے ہیں لام جارہ. آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، ابھی معلوم ہوگا آپ کو اگر مطالعہ کریں گے تو. لام جارہ جب بھی ہوگا اس کے بعد جو بھی اسم ہوگا اس کے آخری حرف پر کون سی حرکت ہوگی؟ زیر کی حرکت ہوگی. سمجھ میں آیا؟ تو جی. اس قاعدے کے تحت ہے. تو یہ موافق نحو ہے. نحو کے موافق. اور آسان کر دیں تو عربی قواعد کے موافق ہونا چاہیے. جو لکھا ہوا ہے وہ کیا ہو؟ عربی قواعد کے موافق. موافق ہونا چاہیے. اگر عربی قواعد کے موافق اگر نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو سمجھ جائیے کہ وہ کیا ہے؟ قرآن نہیں ہے. تو پھر وہ قرآن نہیں ہے. یہ ایک رکن ہو گیا. ٹھیک ہے. یہ نحو کا ہو دوسرا، گیا حضور. ہاں یہ نحو کا ہو گیا. ٹھیک ہے. دوسری چیز ہو گئی نقل سے ثابت ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ روایت سے ثابت ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. جی. روایت سے ثابت ہونے کا مطلب کیا ہوا؟ کہ روایت سے ثابت ہونے کا مطلب ایسا نہیں کہ آپ نے خود سے اس کو جو ہے للہ پڑھا یا الحمدو کو جو ہے نا الحمدو پڑھا، بلکہ وہ اس طرح سے ہو کہ ایک سے دوسرے تک، دوسرے سے تیسرے تک، تیسرے سے چوتھے تک، اس طرح سے سلسلے وار جو ہے نا. ٹھیک ہے. یعنی حضور نے پڑھا، صحابہ نے سنا، پھر صحابہ نے اس کو پڑھا، تابعین نے سنا، پھر اس کو تابعین نے سنا، پھر بعد والوں نے سنا. ایسے ہی سنتے 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 ہم تک وہ روایت پہنچی. تو یہ روایت اگر صحیح ہے، پھر ہم الحمدو پڑھ رہے ہیں کہ ایسا حضور نے پڑھا تھا. ٹھیک ہے. تو اس کو بولتے ہیں کیا ہے؟ روایت سے ثابت ہونا. اب وہ روایت سے اگر ثابت ہے تو دو رکن پورا ہوا قرآن کا. اور تیسرا رکن یہ ہے کہ جو رسم کا جو قاعدہ ہے، ٹھیک ہے، رسم عثمانی جو ہے، حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جو لکھا گیا ہے قرآن، اس میں جیسا لکھا ہے، ٹھیک ہے، ویسے ہی اس کلمے کو لکھنا. ٹھیک ہے. یہ جو ہے تیسرا رکن ہے. اگر مثال کے طور پر اولائکا، ٹھیک ہے، اولائکا ہم پڑھتے ہیں، آپ نے غور کیا ہوگا اولائکا میں حمزہ کے بعد ایک واو لکھا جاتا ہے. لکھا جاتا ہے. جی. ہاں، لیکن یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ پڑھا نہیں جاتا. جی. تو سوال اگر کوئی یہ کر دے، ٹھیک ہے، یا کوئی اس کو اگر بغیر واو کے لکھے تو کیا اولائکا اولائکا نہیں رہے گا؟ اولائکا ہی رہے گا. اس کو پڑھیں گے تو وہی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی. تو وہ لفظ وہی رہے گا. لیکن پھر واو کو کیوں لکھتے ہیں؟ واو کو اس لیے لکھتے ہیں کہ وہ رسم عثمانی کا حصہ ہے. اگر اس کو نہیں لکھیں گے تو پھر وہ لفظ جو ہے نا قرآن، ٹھیک ہے، وہ تینوں رکن اس میں پورا نہیں ہوگا. اس وجہ سے پھر وہ قرآن نہیں کہا جائے گا. سمجھ میں آیا؟ جی. یہ ہے تینوں رکن. مزید کسی کا کوئی اور سوال؟ جی حضور، جی. میں یہ لفظ کا معنی ششدر، حیران اور اچھا. ششدر. ہاں، بلا علم رسم قرآن پڑھنا. ہاں، اچھا، اس کی باریکیوں سے جو ہے نا حیران مطلب اور پریشان. ٹھیک ہے، حیران. حیران اور پریشان. ہاں. ہم، کہ اس میں جو باریکیاں ہیں، ٹھیک ہے، اس پہ جو ہے
اگر غور کریں گے تو کیا ہو جائیں گے؟ حیران، پریشان، حیرت میں پڑ جائیں گے. ٹھیک ہے، اس لیے وہ ششدر کا مطلب وہی ہوتا ہے. میں حضور ابھی آپ بتا رہے تھے ارکان قرآن کے بارے میں، تو اس میں حاشیہ میں میری کتاب میں لکھا ہوا ہے، ایک لکھا ہوا ہاں رسم ہاں قرآنی کی موافقت، دوسرا نحوی وجہ کی موافقت، اور تیسرا قرات کا صحیح اور متصلاً سند سے ثابت ہونا. یہ ہاں، تو حضرت وہی سند سے ثابت ہونا، وہی روایت ہے. ٹھیک ہے، اور وجہ نوح کے موافق ہونا. ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہے؟ موافق نوح کے ہونا. آپ اگر عبارت دوبارہ پڑھیں گے تو تھوڑی آسانی ہو جائے گی. قرات کا صحیح اور متصلاً سند سے ثابت ہونا. ہاں، تو سند سے ثابت ہونا یہی ہے روایت سے ثابت ہونا. ٹھیک. جی جی سند کیا چیز ہے؟ سند یہ ہے کہ آپ اگر اس کو الحمدو پڑھ رہے ہیں تو سند یہ ہے کہ مجھے میرے استاذ نے پڑھایا، پھر ان کو ان کے استاذ نے پڑھایا، ان کو ان کے استاذ نے پڑھایا. یہ سند متصل کہاں تک جاتی ہے؟ حضور تک. اسی کو روایت کہتے ہیں. جی، اور ایک پڑھیے. اور ایک ہے نحوی وجہ کی موافقت. نحوی وجہ کی موافقت یعنی نحو میں جو قواعد بیان کیے گئے ہیں اس کے موافق ہونا چاہیے، اس کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. اسی کو میں نے کہا موافق نحو ہونا چاہیے. تیسرا رسم عثمانی کی موافقت. رسم عثمانی کی موافقت یعنی جیسا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں قرآن کے کلمات کو، جس کلمے کو جس طرح سے لکھا، ٹھیک ہے، وہ کلمہ اسی طرح سے لکھا ہونا چاہیے. سمجھ میں آیا؟ چلیے، تو یہ تھا کتاب کا حصہ. ٹھیک ہے، تو ماشاء اللہ ہمارے سرتاج بھائی نے جو ہے ترتیل سنا دیا تھا. اب کون سنائیں گے؟ 2 آیت کہیں سے بھی.